ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے اس سال بھی اشہر حرم میں ہمیں داخل فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ایک ساتھ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، اور ہم آپ ذوالقعدہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے بڑی عظمتوں والے، اللہ رب العزت کی راہ میں اس کی رضا و خوشنودی کے لیے صدقہ خیرات، نیکی اور عبادات کے کرنے کے مہینے ہیں۔ گناہ تو ویسے بھی گناہ ہیں، لیکن ان عظمت و حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اشہر حرم جنہیں کہا جاتا ہے، اور ذوالقعدہ سے پہلے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کی 13 تاریخ تک یہ اشہر حج ہے، حج کے ایام ہیں۔ اگر کوئی شخص شوال کا چاند نظر آنے پر احرام باندھ لے اور حج بیت اللہ کے لیے نکل جائے تو اس کا احرام صحیح ہے، اس کی نیت صحیح ہے۔ لیکن شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے کوئی احرام باندھ لے حج کا احرام، تو پھر اس کا یہ احرام حج کا احرام نہیں مانا جائے گا۔ حج بیت اللہ یہ اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، اس میں ایک عظیم الشان ستون، ایک عظیم الشان رکن بیت اللہ کا حج ہے۔ حج بیت اللہ دیگر عبادتوں کے مقابلے میں بڑا مشقت والا سفر ہے۔ یہ عبادت بڑی محنت طلب، بڑی مشقت والی ہے۔ اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور طاقت بھی لگتی ہے، محنت اور مشقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب اتنا پیسہ لگا کر اور اتنا وقت لگا کر اور اتنی مشقت اور تکلیف اٹھا کر رب تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کی عبادت حج کی ادائیگی کی فکر میں ہے اور اس نے ارادہ کر لیا ہے، تو اب حج کی سعادت پوری سے حاصل ہو، حج کا سفر، اس کے برکات، اس کے ثمرات پورے حاصل ہو۔ اس لیے چاہیے کہ حج کے پورے ثمرات حاصل کرنے کے لیے آداب حج سیکھیں کہ بیت اللہ کی حاضری کس منہ سے ہو، وہ کون سے آداب ہو، وہ کون سا طریقہ ہو، وہ کون سی تیاری ہو جو کر کے ہم جائیں تو اتنے بڑے سفر اور اتنی بڑی مشقت وصول ہو جائے، پوری رحمتیں برکتیں حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے حج کی عبادت کو عاشقانہ بنایا ہے۔ حج کی عبادت کا تعلق عقل سے زیادہ دل سے ہے۔ وہ صفا و مروہ کی سعی، وہ کعبۃ اللہ کے چکر، وہ عرفات کو بھاگنا، وہ اتنے بجے سے پہلے نکل جانا، اور چاہے آدھی رات گزر جائے مزدلفہ پہنچ کر ہی مغرب پڑھنا، اور پھر مغرب پڑھنے کے بعد رات بھر وہاں رکنا، مزدلفہ
سورج نکلنے کے بعد دوسرے دن منا کے لیے نکلنا، سورج نکلنے سے پہلے نہیں جا سکتے، یہ ساری جو باریکیاں اور احکامات ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سائنٹیفک ریزنز ہے؟ عقلی وجوہات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حج کی عبادت کو عقلی وجوہات سے، عقل میں آنے والی باتوں سے آزاد رکھ کر پوری طرح دل سے اس کا تعلق رکھا ہے۔ سمجھ میں آئے تو بھی 7 چکر لگانے ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو بھی لگانے ہیں۔ سورج کے طلوع سے پہلے نہیں نکلنا ہے، مزدلفہ سے تو نہیں نکلنا ہے، زوال سے لے کر سورج کے غروب تک عرفات میں حاضر رہنا ہے تو رہنا ہے۔ اس سے کیا وجوہات ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، سجدہ ایسے کرنا ہے، ایسے سجدہ کریں گے تو پورا بلڈ سرکولیشن صحیح ہوگا، وضو میں مسح میں گردن پر گیلا ہاتھ پھیروں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، اور رکوع کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ سائنس آج بیان کر رہی ہے، بہترین ورزش ہے نماز۔ عقل سے نماز کی عبادت اور اس کے فرائض کا تعلق ہے، نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ حج کی عبادت سراسر دل سے جڑی ہوئی ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ بندہ اپنے رب آقا و مولا کے حکم پر جو کہا ہے وہ کر گزرتا ہے، جیسے کہہ دیا ویسے کر جاتا ہے۔ کیسی عاشقانہ عبادت ہے کہ محمود و ایاز سب ایک ساتھ ہیں، چاہے کالے ہو چاہے گورے ہو، چاہے شاہی گھرانے کے ہو چاہے غلاموں میں سے ہو، دنیا جنہیں حقیر ترین ذلیل ترین سمجھتی ہو، لیکن ایک مخصوص لباس میں مخصوص ہیئت کے ساتھ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہے، احرام میں سب کے سب ہے، ایک ہی ہیئت ہے۔ بال نہیں بنا سکتے ہیں تو کوئی نہیں بنا سکتے ہے، غریب بھی نہیں بنا سکتا ہے، مالدار بھی نہیں بنا سکتا ہے، تیل نہیں لگانا ہے تو نہیں لگانا ہے، خوشبو استعمال نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، مچھر بھی نہیں مارنا ہے، شکار بھی نہیں کرنا ہے، جو بھی نہیں مارنا ہے، سر میں کھجانا بھی نہیں ہے، بتلا دیا گیا ایسا کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس مملکت کے کس حاکم نے حج کے لیے حاضری دی ہے، اس رب تعالیٰ کے دربار میں مخصوص ایام میں مخصوص حیات و شکل کے ساتھ مخصوص لباس میں سب کے سب موجود ہیں۔ رب تعالیٰ نے اسے عاشقانہ عبادت بنایا، لہذا اس عبادت کا پورا ثمرہ حاصل ہو تو حج کے لیے جانے والے، حج کا ارادہ رکھنے والے پہلے کچھ تیاری کریں۔ یہ تو جانے والوں کی تیاری ہے، جو نہیں جا رہے ہیں وہ بھی ان اعمال کو ادا کریں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پاک و صاف رکھیں۔ حج کو جانے سے پہلے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ پچھلے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں گناہوں کی معافی کے ساتھ پاک اور صاف ہو کر پہنچنا ہے، تو پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ جن لوگوں کا ہم پر حق ہے وہ حق ادا کیا جائے، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، کسی کا حق روک دیا ہے تو اس کی تلافی کی جائے۔ قرض ہم پر کسی کا ہے تو وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ لوگ آج قرض لے کر حج کو جاتے ہیں۔ حج کو جانے کے آداب یہ ہے کہ اگر ہم پر کسی کا قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کر کے جاؤ۔ سفر کے آداب میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائے، نکلنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے نکلے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے جائے، سفر میں عاجزی انکساری ہو، اپنے آپ کو مجرموں میں نافرمان غلاموں میں شامل کر کے جائے کہ آقا و مولا کے دربار میں معافی کے لیے پہنچنا ہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، گالم گلوج نہ ہو، ایک دوسرے پر اونچی آواز میں باتیں نہ ہوں، بلکہ بے بسی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو حقیر و کمتر سمجھ کر جا رہا ہو۔ جانے سے پہلے جن لوگوں کی نان نفقے کی کھانے پینے کی ضروریات ہم پر ہے
ان سب کے ساز و سامان کا انتظام کر کے جائے، اپنی واپسی تک ان کی ساری ضروریات کا انتظام کر کے جائے، کچھ زائد پیسہ بھی اپنے ساتھ رکھ لے تاکہ راستے میں اور حرم میں سرزمین حجاز پر صدقہ کیا جائے، کہ اس مال سے وہاں صدقہ کر کے اور وہاں کا اجر و انعام و ثواب حاصل کیا جائے۔ یہ سارے کام جانے سے پہلے کرنے کے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ پیارے آقا سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ صحابہ نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، دوسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحابہ نے پوچھا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحج، اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا۔ تو افضل ترین اعمال میں حج والا عمل ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بدلہ بیان فرمایا ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، جنت ملیں گی اگر حج مبرور ہو جائے۔ حج مبرور کیا ہے؟ مقبول حج، جو حج مقبول ہو جائے اس کا بدلہ جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے قبیلے کے 40 لوگوں کی سفارش کرے گا، جیسے حافظ قرآن کل میدان محشر میں ان لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی تھی۔ تو حاجی کے لیے اللہ کے یہاں سے یہ سعادت ہے کہ اپنے گھرانے کے 40 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم کا داخلہ واجب ہو چکا تھا۔ وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں، ان کی سفارش کر کے یہ انہیں جہنم سے بچائے گا۔ اور اگر حج فرض ہو گیا پھر بھی نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی۔ آقا نے فرمایا من لم یمنعہ، وہ شخص جسے حج سے روکا نہیں ہے کسی ایسی حاجت نے، کسی ایسی ضرورت نے، یا پھر ظالم بادشاہ نے، یا پھر کسی مرض اور بیماری نے، انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے حج، حالات خراب ہے، ظالم جابر بادشاہ مسلط ہے جو جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ حج نہیں کر سکتا ہے، بیمار ہے اور انتہائی کمزور اور لاغر ہے جو نہیں جا سکتا ہے حج کو، ٹھیک ہے اس کے لیے بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے حج کو جانے سے اور وہ حج کا صاحب نصاب ہو گیا ہے، کسی شخص کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے حج کو جانے سے اور وہ حج کا صاحب نصاب ہو گیا، اب اگر وہ حج نہیں کرے گا، بغیر حج کرے مر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ایسا شخص بغیر ایمان کے مر جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، مرنے سے پہلے اس سے اللہ ایمان نکال لیں گے، ایسا خطرہ ہے۔ حج کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب تو یہ ہے کہ انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی، اس کی رقم سونا، چاندی، پیسہ، ضرورت کے علاوہ سامان، ایسا سامان جو سال میں ایک آدھ دفعہ نکلتا ہے، استعمال میں آتا ہے، یہ سارے کے سارے مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے ہو جائے اور اس پیسے پر 1 سال اگر گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ حج کا نصاب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اپنے گھر سے نکل کر حرم کی حاضری، وہاں کے 5 دن، حج کے 5 دن گزار کر واپس آنے تک کے پیسے ہے، اور واپسی تک اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے، اس پر
قرض نہیں ہے، اس کی ضرورت سے زائد وہ پیسے ہے، اب اس پر نہ سال گزرنا ضروری ہے، نہ بال بچوں کی خواہشات کا پورا کرنا ضروری ہے، نہ بیٹیوں کی شادی ہونا ضروری ہے، نہ بچوں کی نوکری چاکری لگنا ضروری ہے، اور نہ ان کا فیوچر برائٹ کرنے کی پلاننگ سکسیس ہو جانا ضروری ہے۔ بس کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا حج کے ایام آنے سے پہلے، جس میں وہ یہاں سے وہاں جائے، وہاں کے ایام گزارے اور واپس آئے، اس درمیان میں اس کے بچے گھر میں بھوکے نہ مرے، فاقے سے نہ رہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے اس پر حج فرض ہے۔ اب اگر یہ ترتیب دیکھی جائے، یہ نصاب دیکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں امت میں جن پر حج فرض ہو چکے ہیں، لیکن حج فرض ہو جانے کے بعد جس نے ادا نہیں کیا، بچوں نے پڑھائی کی، نوکری لگی، کمایا ہے، حج اس پر فرض ہوا ہے، یہ ابا کو حج پر بھیج رہا ہے، ابا پر حج فرض نہیں ہوا ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، ابا کو حج کرانے سے پہلے خود چلا گیا ہے، اس لیے پہلے ابا جائیں گے، ابا کو حج پر بھیج رہا ہے، اگر یہ بغیر حج کرے مر گیا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا حقدار بن جائے گا، اتنی سخت وعید ہے، لہذا جس پر حج فرض ہے وہ کرے گا۔ اسی طرح حج فرض کی ادائیگی میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں سے مدد مانگنے لگتے ہیں کہ بھائی ہماری مدد کر دو، ہم کو حج پر جانا ہے، ہماری مدد کر دو، ہمیں حج پر جانا ہے۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے پاس آئے اور آ کر کہے بھائی میں غریب آدمی ہوں، بیمار ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میری مدد کرو تاکہ میں زکوٰۃ ادا کر دوں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، وہ لوگوں سے مدد مانگ کر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ اب یہ چلا ہے لوگوں کے پاس ہماری مدد کر دو، لوگ عام طور پر ایسے وقت میں زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو صاف طور پہ سمجھ لینا چاہیے، زکوٰۃ جب ادا کی جا رہی ہے، زکوٰۃ کسے دینا چاہیے یہ سمجھ لیجئے، زکوٰۃ دینا ہے اس شخص کو جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مستحق کوئی شخص نہیں ہے، ہم اسے زکوٰۃ دیں گے، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک شخص حج کے لیے جانا چاہ رہا ہے، ایک سے 5-5 ہزار روپے جمع کر رہا ہے۔ اب کسی شخص نے 5 ہزار روپے کسی کو زکوٰۃ کے دے دیے، اس کے پاس 5 ہزار آ گئے، اب یہ محتاج نہیں رہا، یہ مسکین نہیں رہا، یہ اپنی ضرورت ابھی پوری کر سکتا ہے، لہٰذا جس نے پہلے 5 ہزار دیے ہیں اس کی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن دوسرے نمبر پر جس نے 5 ہزار دیے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ بات سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ مروت کرتے ہیں کہ کیوں کہہ کر زکوٰۃ دی جائے، اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کہہ کر دیں گے تو وہ بیچارہ شرمندہ ہوگا، اس لیے کہتے نہیں ہیں، منہ بند رکھتے ہیں، اور جسے دی جا رہی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا دوست میری امداد کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی نہیں کہتا ہے کہ ارے میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہوں، میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوں۔ لہٰذا سمجھ لیجئے، بچیوں کی شادیاں کرنا ہے اس کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، 5 ہزار روپیہ اگر کسی نے دے دیا، اب بچی کی شادی کا خرچ ہو گیا پورا، جہیز کی لعنت پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا، خرافات کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا، بدعت کھانا، لڑکی کا کھانا، اس کے کھلانے کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کا حقدار مستحق نہیں ہے اسے نہیں دینا ہے۔ لہذا حج کا معاملہ بھی ایسا ہے، عام طور پر رمضان میں جیسے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے ایسے لوگ حج کے موقع پر بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ضرورت مند غریب شخص سمجھ کر جو حج کو جا رہا ہے اسے زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جاتا ہے، نہ وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، نہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ تو زکوٰۃ لے کر حج کو نہیں جانا ہے،
قرض لے کر حج کو نہیں جانا ہے، قرض ادا کر کے حج کو جانا ہے۔ دوسروں کا حق روک کر مار کر نہیں جانا ہے حج کو، بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے اور حج پر حج ہو رہے ہیں، عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں۔ جس کا حق ہم پر لازم ہے، روک رکھا ہے ہم نے، حج کو جانا ہے اور وہاں کی حاضری کی برکات حاصل کرنی ہے تو سارے حقوق ادا کر کے جانا ہے۔ جن لوگوں پر ظلم کیا تھا، دل توڑا تھا، ان سے معافی مانگ کر جانا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور ان کی امت کو رلا کر جا رہے ہیں۔ یہاں ساری دنیا کو چکر دے کر خود کعبۃ اللہ کے چکر لگانے جا رہے ہیں۔ کعبہ خود چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں؟ کعبہ خود فکر مند ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ کون سے چکر ہو رہے ہیں یہ جو ساری دنیا کو چکر دے رہے ہیں۔ مسجدوں کے بھی حال یہ ہے، ایک بیچارہ مظلوم دنیا کا ستایا ہوا مسجد میں حاضر ہوا اللہ کے دربار میں شکایت کرنے کے لیے کہ اللہ تیرے بندوں نے مجھے ستایا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلی صفوں میں وہی بیٹھے ہیں جن کی شکایت کرنے آیا تھا۔ تو دنیا کو ستا کر اللہ کے بندوں کو رلا کر مسجدوں کی پہلی صف میں شامل ہے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کر کے فرض حقوق میراث کا ادا کر دینا فرض ہے۔ میراث روک رکھی ہے بہنوں کی اور حج ہو رہے ہیں۔ بھائیوں کے حق پر غصب کر رکھے ہیں، ڈاکے ڈال رکھے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، حج ہو رہے ہیں۔ وہ چکر کام نہیں دیں گے اگر یہاں دنیا والوں کو چکر دے ڈالے ہیں۔ پہلے یہاں حق ادا کرنا ہے، یہاں سارے اپنے حقوق واجبہ کو ادا کرنا ہے، پھر وہاں حاضری دینا ہے، تب جا کر وہ حاضری اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گی۔ حج بیت اللہ یہ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اور حج میں 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے احرام فرض ہے، دوسرے نمبر پر وقوف عرفہ ہے، اور تیسرے نمبر پر طواف زیارت ہے۔ یہ 3 فرائض ہیں، اس کے علاوہ واجبات ہیں، نوافل ہے، مستحبات ہیں، سنتیں ہیں۔ قرآن مجید نے صاف طور پر یہ تفصیلات بیان فرمائیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مشہور و معلوم ہیں، جیسا کہ بتلایا گیا۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک یہ حج کے مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے ان مہینوں میں، ان ایام میں اپنے اوپر حج بیت اللہ کو فرض کر لیا، جس نے نیت کر لی حج کی، اب فلا رفث یعنی احرام باندھ لیا جس نے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لہذا حج کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ حالت احرام میں نہ رفث چاہیے، نہ فسوق چاہیے، نہ جدال چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس نے کیا نہیں کیا، نہ رفث کیا نہ فسوق کیا، وہ اس حال میں حج سے لوٹا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، ایسے ہو گیا پاک صاف جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ جیسا ابھی پیدا ہوا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ایسے اللہ کے لیے حج کر کے آنے والا، رفث اور فسوق سے بچ کر حج کرنے والا گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں بے حیائی کی باتیں کرنا، جیسے شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ حالت احرام میں شوہر اپنی بیوی سے بے حیائی کی بات نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے رفث کے معنی ہے بیوی سے ہم بستری کرنا۔ حالت احرام میں بیوی سے ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ ہے رفث۔ فسوق کیا ہے؟ فسوق دوسری نافرمانیاں، یعنی حالت احرام میں جو چیزیں منع ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہی وہ ساری چیزیں جو نماز کے باہر کی ہے وہ اس پر حرام ہو گئی ہے۔ بات کرنا حلال ہے، لیکن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ دینے کے بعد اب یہ بات نہیں کر سکتا۔
السلام علیکم سلام کرنا عبادت ہے، وعلیکم السلام جواب دینا مومن کا حق ہے، لیکن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ دینے کے بعد اب نہ سلام کرنے کی اجازت ہے نہ جواب دینے کی اجازت ہے، کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ وہ سارے کام جو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد حرام ہو جاتے ہیں، جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، ایسے ہی احرام باندھنے کے بعد بہت ساری چیزیں محرم پر، احرام باندھنے والے پر حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے احرام باندھ لینے کے بعد سر پر کپڑا نہیں ڈھانپنا ہے، 2 منٹ 5 منٹ کے لیے اگر سر پر ڈال دیا تو الگ چیز ہے، لیکن حالت احرام میں رات گزر رہی ہے، منی میں مزدلفہ میں سردی ہو رہی ہے، بخار آ گیا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اب ساری رات اوڑھ کر سو رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ منٹ کے لیے 1-2 منٹ 5 منٹ کے اندر اگر وہ نکال لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، چھوٹی سی اس کی گنجائش ہے، لیکن ساری رات بھر اوڑھ کر سونا اس کی اجازت نہیں ہے۔ حالت احرام میں سر نہیں ڈھانپنا ہے، حالت احرام میں بدن کے بال صاف نہیں کرنے ہیں، مچھر نہیں مارنا ہے، جوئے نہیں مارنا ہے، شکار نہیں کرنا ہے۔ حالت احرام میں یہ ساری چیزیں منع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ولا جدال، حالت احرام میں جدال بھی حرام ہے، لڑائی جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا، گالم گلوچ کرنا، ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ یہ تو بغیر احرام کے بھی گناہ ہیں، لیکن احرام کی حالت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، اور حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دوڑ دوڑ کر لوگ ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکے بکے مار رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہے ہیں، زور زور سے ایک دوسرے کو ڈھکیل رہے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ ایک روایت کے مطابق سنت ہے اور ایک روایت کے مطابق مستحب ہے، بس اس کے آگے نہیں ہے۔ سنت اور مستحب ان دونوں کے درمیان بھی فقہا کا اختلاف ہے، لیکن مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو دھکے دینا، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو خاص طور سے حالت احرام میں جدال، لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے۔ یہ 3 چیزیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ رب العزت اسے جانتے ہیں۔ تو سب اللہ کے علم میں ہے، انسان کے عیب، اس کی خوبیاں کمالات، اس کی نیکی، اس کی خامی، اس کی برائی اللہ رب العزت سب جانتے ہیں۔ لہذا گناہوں سے تو ویسے بھی بچنا ہے، لیکن حالت احرام میں خصوصیت کے ساتھ بچنا ہے۔ حالت احرام میں بندہ جو گناہ کر لیتا ہے، اگر اس نے اس گناہ سے وہی حالت احرام میں توبہ کر لی تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اگر وہاں توبہ نہیں کی ہے تو حالت احرام میں کیے گئے گناہ پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب وہ شخص موت تک اس گناہ میں مبتلا رہے گا، یہاں تک کہ واپس جا کر پھر اسی حالت میں جا کر توبہ کرے۔ کسی نے حالت احرام میں جھوٹ بولا ہے، وہ زندگی بھر جھوٹ بولے گا، مہر لگ جاتی ہے۔ حالت احرام میں بد نظری کی ہے، نامحرم کو دیکھا ہے، یہ موت تک نامحرم کو گھورتا پھرے گا، واپس جا کر وہیں توبہ کرنی ہوگی۔ حالت احرام کی حالت میں جو عمل بندہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ جیسے نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے گناہ کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا حالت احرام میں گناہ اگر ایک کیا ہے تو 70 کے برابر لکھا جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بولا ہے 70 جھوٹ بولنے کا گناہ، ایک ظلم کیا ہے 70 دفعہ ظلم کرنے کا گناہ۔ لہذا خاص طور سے اپنے آپ کو حالت احرام میں 100% اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند بنائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے تم جو نیکی کرو گے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ کم ہوتے ہیں،
انسان نیکی کرتا ہے اس میں ریاکاری ہوتی ہے، انسان نیکی کرے اس کی واہوائی ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ احرام کی حالت میں کون کس کو دیکھ رہا ہے؟ ہر شخص دیوانہ وار اپنے حال میں مست ہے، رب تعالی کے احکامات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، لہٰذا ایسے موقع پر وہاں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے تم جو نیکی کرو گے، اس بھیڑ میں، اس مجمع میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم احرام باندھ لو تو زاد سفر ساتھ لے لو، اپنی ضروریات کا سامان ساتھ لینا ہے۔ یمن کے کچھ لوگ حج کے لیے جاتے تھے، ساتھ میں کچھ نہیں لیتے تھے، نہ اوڑھنے پہننے کا سامان لیا ہے، سردی گرمی سے بچنے کا سامان ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، اور جیسے ہی وہاں پہنچے اور بھوک لگی تو ظاہر بات ہے کہ اب بھروسہ توکل اللہ جب تک پیٹ بھرا ہے، پیٹ خالی ہوا، اب کوئی انتظام نہیں تھا تو اب خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا سامان ہوتا ان سے مانگتے پھرتے۔ سردی ہو رہی ہے تو خود نے تو انتظام نہیں کیا ہے، جو لوگ انتظام کر کے آئے ہیں انہیں تکلیف دیتے، انہیں پریشان کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی توکل نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ زاد سفر ساتھ لو، ساز و سامان ساتھ لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین سامان یہ ہے کہ تم ہاتھ پھیلانے سے بچو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، وہاں تو خرچ کرنا ہے۔ سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں خرچ زیادہ ہو، اللہ کے دربار میں ایام حج میں جو وہاں جتنا خرچ کرے گا اتنا اللہ سے پائیں گا، جتنا مال خرچ کیا جائے گا حج میں اللہ رب العزت اتنا نوازیں گے، اتنا عطا کریں گے۔ ویسے تو ان کی نوازش کا انداز ہے 1 2 تو 10 ملے گا، یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا، لیکن حالت احرام کی ایام حج کے خرچ اور صدقات اللہ رب العزت اس کا تو کئی درجہ نوازتے ہیں، لہٰذا اتنا لے جانا ہے کہ وہاں خرچ کر سکے، ایسے نہیں کہ محتاج ہو کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو سب سے بہترین زاد سفر یہ ہے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرما رہے کہ اے عقل مندو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، حج میں ایک کام یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ وہاں جاتے تو کچھ سامان ساتھ لے کر جاتے تاکہ وہاں پر بیچ دے، اور کچھ سامان وہاں سے خرید کر لے آتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم حج کے لیے جا رہے ہو اور وہاں جا کر اللہ کا فضل کمانا چاہتے ہو، کچھ تجارت بھی کرنا چاہتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، مقصد حج کو جانا ہے، کچھ سامان لے کر چلے گئے، فروخت کر دیا، وہاں سے کچھ سامان خرید لیا، اس کی اجازت ہے، لیکن جس کی نیت میں فطور ہے وہ جا رہا ہے حج کے لیے نہیں، تجارت ہی کے لیے، اب اس کی نیت میں بگاڑ ہے، اس کی نیت خراب ہے، اللہ اسے جانتے ہیں، ورنہ حج کی نیت سے جانا، کچھ فروخت کر دینا، کچھ خرید لینا، اس کی اجازت ہے۔ اب وہاں پر قانونی اعتبار سے منشیات اور زردہ اور گٹکا منع ہیں، تو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں کہ وہاں پر بیچیں گے اور بڑی رقم میں وہاں پر فروخت کریں گے۔ جب اس کی نیت میں فطور، اس کی نیت میں بگاڑ ہے تو اب اس کے حج میں خلل آ جائے گا، لہٰذا کوئی شخص حج کی نیت سے جائے اور دوسرا فائدہ بھی کما لے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اب جب 9 ذی الحجہ ہو جائے تو 9 ذی الحجہ زوال آفتاب سے 9 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، زوال سے لے کر غروب تک عرفات میں رہنا ہے۔ جب تم عرفات میں 9 ذی الحجہ کو پہنچ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ مشعر حرام کیا ہے؟ یہ عزت والی گھاٹی ہے، آج جسے جبل قزح کہتے ہیں،
وہاں پر اللہ رب العزت کا خوب کثرت سے ذکر کرو۔ عرفات یہ حرم، حدود حرم سے باہر ہے، لیکن عرفات کے میدان میں جو مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ کی مغربی سمت میں دیوار کے باہر کا جو حصہ ہے وہ حرم میں داخل ہے، اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارا کا سارا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، لیکن بطن عرنا میں نہیں ٹھہرنا ہے۔ بطن عرنا یعنی مغربی سمت کی دیوار اگر گرتی ہے تو وہ حرم کے حدود میں گریں گی، لہٰذا جو شخص عرفات میں وقوف کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسجد نمرہ کے مغربی حصے میں ہرگز نہ جائے، وہاں پر وقوف نہ کرے، وہاں نہیں رہنا ہے۔ اگر کوئی وہاں رہے گا تو وہ حرم میں رہے گا، عرفات میں موجود نہیں رہے گا۔ مکے والے ایسے ہی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پڑوسی ہیں، ہم مکے کے رہنے والے ہیں، ہم کیوں حدود حرم سے باہر نکلے، لہٰذا ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ وہ اس بطن عرنا ہی میں رہتے تھے۔ قرآن مجید نے آگے آ رہا ہے انہیں بھی کہا کہ تمہیں بھی وہیں پر جانا ہے جہاں سارے حاجی جا رہے ہیں۔ مکے والوں تمہارے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے، خصوصیت میدان عرفات کی ہے، وہاں حاضری ضروری ہے۔ تو سارے میدان عرفات میں کھڑے ہو سکتے ہیں، بطن عرنا کو چھوڑ کر وہاں نہیں جانا ہے، اور وہاں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ میدان عرفات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے، ذکر اللہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، نوافل کا اہتمام ہے، اور زیادہ افضل اور مستحب یہ ہے کہ کھڑے رہ کر عبادت کرو، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کھڑے رہ کر عبادت کرو، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے، مجبور ہے تو وہ بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، لیکن فضول خرافات میں اور ایران توران کی ہانکنے میں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں وہ وقت ضائع نہ کیا جائے۔ 9 ذی الحجہ عرفات کا دن انتہائی اہم ترین دن ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو مستقل ایک موضوع ہے۔ اللہ اگر توفیق دے تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس پر گفتگو ہوگی۔ تو فرمایا کہ میدان عرفات میں عرفے کے دن اس پہاڑی کے پاس، اس گھاٹی کے پاس اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو میدان عرفات میں۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، آگے فرمایا کہ اللہ کا ویسے ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو اللہ توفیق دیں، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، ورنہ تو وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اللہ کی ہدایت دینے سے پہلے تم تو گمراہی پر تھے، اللہ نے ہدایت دی، راہ حق پر ڈال دیا، اسلام کی توفیق دی، تو اب اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو۔ جیسے ہی ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اب مغرب پڑے بغیر نکل جاؤ اور جانا ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ رات دیر گئے، جب بھی پہنچو وہاں جا کر پہلے مغرب پڑھو، اس کے بعد عشاء پڑھو۔ مغرب اور عشاء وہاں پر ملا کر پڑھی جائیں گی، اور دوسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں رہنا ہے۔ فجر پڑھ کے بھاگ نہیں جانا ہے، فجر پڑھ کر وہاں وقوف واجب ہے۔ نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، وہیں رہنا ہے، نکلنا نہیں ہے وہاں سے۔ بہت سارے ایسے ہی کرتے ہیں، یہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو تو اپنے ریال سے مطلب ہے، وہ اور پھر بعد میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے تو وقت بچانے کے لیے وہ فجر ہوتے ہی نکال دیتے ہیں حاجیوں کو، نہیں نکلنا ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبور ہے، انتہائی بیمار ہے، ایسے کہ اس کے لیے سفر انتہائی مشقت والا ہو جائے گا، اب وہ مجبور ہے، وہ اگر جا رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ عام حاجی کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد نکلیں گا مزدلفہ سے۔ مزدلفہ کی حاضری میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، ذکر و تلاوت میں مصروف رہنا ہے۔ جیسے ہی 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے نکلے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد تو منا پہنچنا ہے۔ منا پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کرنا ہے زوال سے پہلے وہ ہے جمرہ اولا کی رمی۔ جمرہ اولا، وہ 3
3 ستون جو بنے ہوئے ہیں اس میں جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، پہلا شیطان جو ہے اسے زوال سے پہلے کنکری مارنی ہے، 7 کنکری۔ تلبیہ یہاں تک چلے گا، حجی کا تلبیہ یہاں تک چلے گا۔ جیسے ہی پہلی کنکری ماری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پہلی کنکری ماری، اب تلبیہ بند، ورنہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، احرام باندھنے سے لے کر 10 ذی الحجہ کو پہلی کنکری مارنے تک تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ تلبیہ احرام والے کی عظیم الشان عبادت ہے۔ اور پھر جیسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماری ہے، 7 کنکری مارنا ہے 10 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے منا حاضری کے بعد۔ اس کے بعد دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے قربانی، 10 ذی الحجہ کو دوسرا کام قربانی، اور تیسرا کام ہے حلق کرنا، سر پر اس طرح پھیرنا، اور چوتھا کام ہے طواف زیارت۔ یہ 4 کام، طواف زیارت فرض ہے اور یہ چیزیں واجب ہے، کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا یہ واجبات ہے، طواف زیارت فرض ہے۔ یہ کام کرنے ہیں 10 ذی الحجہ کو منا میں، طواف زیارت کر کے پھر واپس آ جانا ہے منا میں۔ اس طرح سے یہ 10 ذی الحجہ گزرے گا۔ 11ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد میں رمی کرنا ہے تینوں شیطان کو، جمرہ اولا کو، جمرہ وسطیٰ کو، جمرہ اخری کو۔ پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان، تینوں شیطان کو 7 کنکری مارنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے رمی ہے، اور 11، 12، 13 ذی الحجہ ان 3 دنوں میں زوال کے بعد کنکری مارنی ہے تینوں شیطان کو۔ قرآن مجید نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے۔ اگر تم 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مار لو، اور 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک اگر منا میں ٹھہر جاؤ تو پھر 13 کو بھی رکنا واجب ہے، اور 13 کو رکنے کے بعد اب رمی کرنا ہے، شیطان کو مارنا ہے تو زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں کہ زوال سے پہلے کنکری مار کر نکل جاؤ۔ لیکن 12 کا سورج غروب ہو گیا، اب رات میں نہیں جا سکتے ہیں منا چھوڑ کر، اجازت نہیں ہے۔ لیکن غروب آفتاب سے پہلے اگر منا چھوڑ دو تو پھر 11، 12 2 دن رمی کر کے جانے کی اجازت ہے۔ جو تیسرے دن رک جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو تیسرے دن نہ رکے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت کہ ان سارے واجبات اور احکامات کو پورا کرنے میں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب تم اپنے فرائض ادا کر دو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو۔ کیسے؟ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ زمانے جاہلیت میں حاجی اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، مجلسیں قائم رہتی تھی، اور ہم ایسے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسے ہیں، اور ہم نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ غرض یہ کہ اپنی شیخی بگارنے میں، اپنی تعریفیں کرنے میں مصروف ہوتے۔ اللہ فرما رہے کہ جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اب وہ نہیں کرنا ہے، اب اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اخنس بن شریق ایک شخص تھا بدبخت، جو وہاں پہنچ کر اللہ سے دعا کرتا اور کہتا تھا کہ اللہ مجھے جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں کچھ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ فرما رہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ومنہم من یقول، لوگوں میں وہ بھی ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ انتہائی عظیم الشان دعا جس نے دنیا اور آخرت کی ساری خیر اپنے اندر سمیٹ لی ہے، تو اللہ کے حضور وہاں یہ دعا مانگنی ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ ارشاد فرما رہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے
اپنی کمائی کا بڑا حصہ ہے، جو کچھ انہوں نے وہاں مشقتیں برداشت کی ہے، جتنی نیکیاں کی ہے، اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ فرما رہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو ان چند دنوں میں، 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو 2 ہی دن کرے یعنی 11، 12 ہی کو کرے، مینا میں 11، 12 ہی کو رکے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو 13 کو بھی رک جائے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، یہ احکامات اس شخص کے لیے ہے جو متقی پرہیزگار ہے، جو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ احکامات ہے۔ تو 13 ذی الحجہ تک یہ حج کے ایام، حج کی عبادتیں، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ حج کی عبادت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ جب حج کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج۔ قرآن مجید نے عربی زبان کے قاعدے سے ہٹ کر یہاں پر یہ جملہ بیان فرمایا ہے۔ پہلے للہ کہہ دیا، بعد میں کہا علی الناس، اس کے بعد کہا حج البیت، جبکہ عربی کا قاعدہ ایسا ہے کہ پہلے حج البیت آتا، اس کے بعد علی الناس آتا، اس کے بعد للہ آتا، لیکن اللہ نے پہلے للہ بیان کیا۔ اس میں بڑی عظیم حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج فرض بعد میں ہے، پہلے للہ، اللہ کے لیے ہے۔ حج کرنا ہے لیکن پہلے نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، حاجی صاحب کہلانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ حج اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اتنی عظیم شان عبادت کرنے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، حاجی کہلانے کے لیے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جیسے احکامات دیے ہیں ویسے کرنا ہے۔ وہاں طواف ہے، طواف کھڑے ہو کر کرنا ہے، چلتے ہوئے کرنا ہے۔ صفا مروہ کی سعی وہ بھی چلتے ہوئے کرنا ہے۔ جو نہیں کر سکتا ہے، جو انتہائی مجبور ہے، اب ویل چیئر اس کے لیے ہے، اب الیکٹرانک گاڑیاں نکل گئی ہے، اس پر جو لوگ طواف کرنا چاہ رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنا چاہ رہے ہیں، انتہائی ضرورت مند اور مجبور ہے تو اجازت ہے، ورنہ تو کھڑے ہو کر چل کر ہی طواف واجب ہے، چل کر چکر لگانا واجب ہے، چلتے ہوئے صفا مروہ کی سعی واجب ہے۔ اور صفا مروہ کی سعی میں اللہ رب العزت نے کیسی ایک خوبصورت عبادت دی ہے، طواف میں کیسی خوبصورت عبادت دی ہے۔ طواف میں ابتدائی 3 چکروں میں مونڈھے ہلا کر، اونچے کر کے پہلوانوں کی شکل میں چلنا ہے۔ وہ زمانہ وہ تھا جب مسلمان طواف کرتے تھے اور مشرکین مکہ انہیں دیکھتے کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان مشرکوں پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے متکبرانہ چال چلو۔ اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، لیکن تکبر کے ساتھ چلنے کا اجازت اور حکم ہے، اور وہ ہے حرم میں طواف کے موقع پر، اور دوسرا ہے میدان جہاد میں۔ میدان جہاد میں بھی متکبرانہ چال چلنا ہے، کافروں پر رعب ڈالنے کے لیے۔ اور ایک ہے طواف میں متکبرانہ چال۔ اب تو وہاں کافر نہیں ہے، جو دیکھیں گا جو مرعوب ہوں گا، لیکن اللہ کو صحابہ کی وہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے وہ حکم باقی رکھ دیا کہ 3 چکر چلنا ہے مونڈھے اونچے کر کے متکبرانہ انداز سے، اس کے بعد باقی کے چکر اپنے عام انداز سے۔ اور سعی میں دوڑنا ہے، وہ پٹی سے پٹی کے درمیان میں جب آئے تو وہاں پر دوڑنا ہے، بقیہ چلنا ہے، لیکن جب دوڑنے کا حکم ہے وہاں دوڑنا ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ طواف میں متکبرانہ چال صحابہ کے عمل سے، اور صفا مروہ کی سعی میں دوڑنا اماں ہاجرہ کی ادا سے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لٹا کر پہاڑی پر چڑھی ہے کہ دیکھو کوئی قافلہ اگر آ رہا ہو تو اسے اشارہ کروں، اسے بلاؤں مدد کے لیے کہ زندگی کا سامان ہو جائے، ورنہ پانی کھانا سب ختم ہو گیا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور بچہ رو رہا ہے، تل ملا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا چڑھتی ہے صفا پر، کوئی نظر نہیں آتا تو پھر اترتی ہے، لیکن جیسے ہی بیٹے پر نظر پڑتی ہے تو چلنے لگتی ہے، اور جب بیٹا نظر نہیں آتا ہے تو دوڑنے لگتی ہے۔ یہ دوڑنے اور چلنے کی حضرت ہاجرہ کی ادا تھی کہ دوڑتے ہوئے جاتی ہے، لیکن جیسے ہی بیٹا نظر آتا ہے تب چلنے لگتی ہے۔ اس مقام سے جہاں سے حضرت اسماعیل نظر آتے وہاں سے چلنے لگتی۔ دوڑتی کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور ضرورت ہے دوڑنے کی، بے چینی ہے کہ میں جلدی سے پہنچوں اور کوئی ضرورت کا سامان ہو جائے۔ لیکن دوڑتے دوڑتے جیسے ہی بیٹا نظر آتا تو اماں ہاجرہ کو حیا آتی کہ بیٹا نظر آ رہا ہے تو میں کیسے دوڑوں۔ دوڑنے سے شرم اور حیا انہیں محسوس ہوتی، اس لیے کہ عورت کے چلنے میں اور دوڑنے میں دونوں حیاتیں الگ الگ ہوتی ہے، لیکن ہاجرہ کی ادا یہ ہے کہ وہ دوڑی ہے جب بیٹا نظر نہیں آیا تب، اور ہاجرہ کی حیا یہ ہے کہ بیٹا جیسے ہی نظر آتا تو دوڑنا بند ہو جاتا اور چلنے لگتی۔ اللہ رب العزت کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اور یہ حیا ایسی پسند آئی کہ امت محمدیہ کے لیے صفا و مروہ کی سعی بھی لازم کیا، اور اس میں جہاں ہاجرہ دوڑی ہے وہاں دوڑنا لازم، جہاں چلی ہے وہاں چلنا لازم۔ لیکن ایک حکمت دیکھے شریعت اسلامی کی کہ دوڑی ہے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، لیکن آج دوڑنے کا حکم حضرت ہاجرہ کی بیٹیوں کو نہیں ہے، مردوں کو ہے۔ مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ مرد کیوں دوڑیں گے؟ مرد اس لیے دوڑیں گے تاکہ حضرت ہاجرہ کی ادا باقی رہے، اور عورتیں نہیں دوڑیں گی تاکہ حضرت ہاجرہ کی حیا باقی رہے۔ آج اگر عورتیں دوڑیں گی تو سارے مرد ان کے دوڑنے کو دیکھیں گے، دیکھو یمنی کیسے دوڑتی ہے، اور مصری کیسے دوڑتی ہے، اور شامی عورت کیسے دوڑتی ہے، اور انڈونیشین کیسے دوڑ رہی ہے۔ ان کی حیا ختم ہو جاتی، ادا باقی رہ جاتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ کی ادا کو بھی باقی رکھا کہ مردوں تم دوڑو تاکہ ہاجرہ کی ادا زندہ رہے، اور عورتوں تم نہ دوڑو تاکہ ہاجرہ کی حیا زندہ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا، یہاں تک کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوڑنے کا حکم دیا کہ ہاجرہ کے قدموں پر آپ کو بھی دوڑنا ہے۔ پیارے آقا کا حج اس وقت ہوا ہے جب کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، عمر شریف زیادہ ہو گئی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ ساری کمزوریاں جن سے نبی بھی بچا نہیں ہے، عمر کے ساتھ جو کمزوریاں لاحق ہوتی ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی۔ 7ویں چکر پر جیسے پیارے آقا نے چکر ختم کیا ہے، دعا کی اللہ کے حضور میں اور فرمایا اماں ہاجرہ اگر تو نہ دوڑتی تو تیرے بوڑھے بیٹے محمد کو آج تیرے قدموں پر نہ دوڑنا پڑتا، اللہ نے مجھے بھی دوڑایا ہے۔ سب دوڑیں گے، چاہے ائمہ ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے فقہاء ہو، چاہے خلفاء ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے سردار انبیاء ہو، ہاجرہ دوڑی ہے، ان کے قدموں پر تمہیں بھی دوڑنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایام حج کو خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم اور ان کے گھرانے کی اداؤں سے بھر دیا ہے۔ حج کی ساری عبادتیں حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی اداؤں سے جڑی ہوئی ہے، اور صرف حضرت ابراہیم کی اداؤں سے نہیں ہے، ان کے گھرانے کی اداؤں سے نہیں ہے، وہ سرزمین ہے جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ دنیا بننا شروع ہوئی ہے اس زمین کے ٹکڑے سے جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ تو انسانی تاریخ کی ابتدا وہاں سے ہے، اور انسانی تاریخ کا اختتام بھی وہیں ہونا ہے، جو کہ انتہائی حسین موضوع ہے
کہ انسانیت کی ابتدا بھی اس سرزمین سے اور کائنات کا اختتام بھی اسی سرزمین پر ہونا ہے، لہٰذا اس مقام پر پہنچ کر کیا نیتیں ہوں، کیا ارادے ہو، کیا عزائم ہو۔ حج ایک روایت نہیں ہے کہ محض چکر لگا لینا ہے، محض دوڑ لینا ہے، یہاں رات گزارو تو گزار لی، وہاں صبح کرنی ہے تو کر دی اور واپس آ گئے، نہیں۔ حج یہ بین الاقوامی عبادت ہے جہاں دنیا کا ہر خطے کا انسان پہنچتا ہے، جمع ہوتا ہے، لہٰذا وہاں حج کی عبادت کے لیے پہنچنے والے کو کیا نیت رکھنی ہے، کیا عزائم رکھنے ہیں، اور اپنے آپ کو وہاں کی حاضری میں، ان ایام میں، ان لمحات، ان سانسوں میں اپنے آپ کو کس شے کے لیے اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے، کس کام کے لیے تیار کرنا ہے۔ آئندہ درس انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں حج کو جانے سے پہلے آداب حج، وہاں کی حاضری کے لمحات، وہاں کی رحمتیں اور برکتیں پوری طرح وصول کرنے کے لیے وہ ضروری کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سالوں سے الجھنے ہیں، سگے بھائیوں کے درمیان دشمنیاں ہیں، اب حج کو جا رہے ہیں، یہاں بھائی سے بات بند ہے اور اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، ایسی حاضریاں نامنظور ہوتی ہے۔ اللہ انہیں ہمت جرأت دے، دل بڑا کرنے کی توفیق دے کہ وہ اپنے بھائیوں سے معافی تلافی کرے، جن کا حق روک رکھا ہے، بہنوں کی میراث روک رکھی ہے، ان کی میراث دینے کی توفیق دے، جن سے دل ٹوٹا ہے انہیں معاف کر دے، جن کا دل توڑا ہے ان سے معافی مانگے، جن کا حق روکا ہے ان کا حق ادا کر دے، جن سے قرض لیے تھے ان کے قرض واپس کر دے، ساری ضروریات پہلے پوری کر کے پھر وہاں پہنچے۔ سفر کے آداب پورے کرنے کی اللہ انہیں توفیق دے، ان کے حج کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نوازے، ان کی وہاں مدد و نصرت و اعانت کرے، بصحت و عافیت واپس لے آئے اپنے مقام پر۔ اور جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، جن کا نمبر نہیں لگا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا شرف عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا